السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز اور اس کے زیر اہتمام انگلش گرامر کورس اور اس لیکچر سیریز کی ہماری آج کی کلاس ہے کلاس نمبر 4، اور کلاس نمبر 4 کے اندر جو ہم ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ سینٹینس ٹائپس کے اوپر بات کریں گے۔ اب یہ کیٹاگوریکلی کون سی ٹائپ ہوتی ہے فی الحال اس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ بہرحال سینٹینس کی جو میجورٹی ہم یوز کرتے ہیں ٹائپس کے اندر، یعنی کہ ہم سینٹینس کو اگر ہم باقاعدہ طور پر کنسٹرکشن وائز دیکھیں تو ان کی کتنی ٹائپس ہو سکتی ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ باقی سمپل، کمپلیکس اور کمپاؤنڈ سینٹینس کیا ہوتے ہیں یہ بھی آنے والی کلاسز میں انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے جناب پازیٹیو، اور دوسرے نمبر پہ ڈیفینیٹلی آ جاتا ہے نیگیٹو۔ ظاہر دونوں ایک دوسرے کے کاؤنٹر پارٹ ہیں جی۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے امپیریٹیو۔ اچھا جی، چوتھے نمبر پر اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں پازیٹیو، نیگیٹو، امپیریٹیو سے پہلے انٹروگیٹو بھی آپ کر سکتے ہیں، یا اس کے چوتھے نمبر پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سینٹینسز ہیں۔ اچھا، پازیٹیو، نیگیٹو، امپیریٹیو اور انٹروگیٹو یا انٹروگیٹو، واٹ ایور یو پروناؤنس اٹ، کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم انگلش گرامر کی کلاس کر رہے ہیں، ہم پروننسیشن کی، ایکسنٹ کی کلاس نہیں لے رہے۔ میں ساتھ ساتھ یہ چیزیں دہراتا بھی رہوں گا، کیونکہ پھر یہ کہ اس میں آپ نے پروننسیشن کو اتنا ایشو نہیں بنانا۔ ایک بات ہاں، جہاں پہ پروننسیشن غلط ہوتا ہے، یعنی کہ بچے کسی چیز کو غلط پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اس میں کہیں پہ کوئی دقت، کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ میں ضرور بتاؤں گا۔ جیسے اس سے پچھلی کلاس میں نے ایڈجیکٹو کا بتایا تھا کہ جناب آپ نے ایڈجیکٹو کو ایڈجیکٹو پروناؤنس کرنا ہے، ڈونٹ پروناؤنس اٹ ایز ایڈجیکٹو۔ ڈی نہیں ہوگا اس کے اندر، ڈی سائلنٹ ہے۔ چلیں جی، اب پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کی یہ جو سینٹینس کی ٹائپس ہے، اس میں پہلی کیٹیگری ہے جی پازیٹیو کی۔ پازیٹیو کی کئی نام ہیں۔ پازیٹیو کو آپ ڈیکلیریٹو بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیکلیریٹو سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں، اسے افرمیٹو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ پازیٹیو، ڈیکلیریٹو اور افرمیٹو ایک ہی ٹائپ کی چیز ہے، یعنی کہ یہ ایک ہی ٹائپ کے سینٹینس ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ بچے کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ جناب افرمیٹو پتہ نہیں کون سا سینٹینس ہے جی، پازیٹیو پتہ نہیں کون سا سینٹینس ہے۔ یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ سب ایک ہی طرح کے سینٹینس کے مختلف نام ہیں۔ اچھا جی، اب میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، پازیٹیو، ڈیکلیریٹو یا افرمیٹو، یہ ورڈ ضرور ڈفرینٹ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس لیکچر کے اندر یہ جو ٹائپس آپ کو انشاءاللہ تعالی الیبوریٹ کروں گا، ان کو اچھے طریقے سے کر سکوں جہاں تک میری ممکنہ کوشش ہے۔ پھر بھی کہیں کوئی کنفیوژن رہ جائے، کوئی پرابلم ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے۔ اچھا، پازیٹیو، ڈیکلیریٹو اور افرمیٹو، نو ڈاؤٹ ورڈز ڈفرینٹ ہیں، ان کے الگ الگ میننگ ہے۔ پازیٹیو کا مطلب ہو سکتا ہے مثبت، ٹھیک ہے۔ ڈیکلیریٹو کا مطلب ہو سکتا ہے کوئی چیز جس کے بارے میں ہم ڈکلیئر کر دیں، اعلان کر دیں، اعلانیہ کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ افرمیٹو میں کوئی چیز افرم کر دیں، کنفرم کر دیں کوئی چیز، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی بس میری طرف سے کنفرم ہو گئی ہے۔ اچھا، اب بعض اوقات دوران لیکچر میں بہت سارے ورڈز کے میرے مائنڈ میں اردو میننگ نہیں آ رہے ہوتے، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پھر دوران لیکچر بھی اگر آ جائے تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ بارہ افرمیٹو کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ یہی ہے کہ کنفرمیٹو جملے ہوتے ہیں، کنفرمڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ان کے ورڈز کے نو ڈاؤٹ میننگ ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ ایک ہی طرح کے سینٹینسز کو ریلیٹ کرتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے جناب ایک کنفرمڈ جملہ، یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کنفرمڈ سینٹینس۔ تو جو بھی کنفرمڈ سینٹینس ہوگا وہ پازیٹیو کہلا سکتا ہے، ڈیکلیریٹو کہہ سکتے ہیں، افرمیٹو کہہ سکتے ہیں، وٹ ایور یو کال اٹ۔ اب کنفرمیٹو یا کنفرمڈ سینٹینس کیا ہے جی؟ اب یہ ایک نیا ورڈ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کنفرمیٹو۔ اچھا چلیں، جیسے میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں مائی نیم از عدنان۔ اب جناب یہ پازیٹیو بھی ہے کیونکہ پازیٹیو ہے نا، اس میں کوئی میں روگردانی تو نہیں کر رہا، میں اقرار کر رہا ہوں، میں مان رہا ہوں جی میرا نام عدنان ہے، تو پازیٹیو ہوا۔ اسی طرح میں اعلان بھی کر رہا ہوں، ایک طرح کا ڈکلیئر کر رہا ہوں جی میرا نام عدنان ہے، مائی نیم از عدنان، تو یہ ڈیکلیریٹو بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہو سکتا ہے کوئی مجھے پروناؤنس کر دے یا مجھے بلائے جی عمران صاحب کیسے ہیں، تو میں کہوں نہیں میرا نام عمران نہیں ہے، مائی نیم از عدنان، تو یہ اس سینس میں بھی آ سکتا ہے، ڈیکلیریٹو میں بھی، افرمیٹو میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، کنفرم میں بھی لے سکتے ہیں کہ جی مائی نیم از عدنان۔ اسی طریقے سے آئی لائک ایپلس، یہ بھی ایک پازیٹیو یا یہ تمام کیٹیگریز میں فال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی لائک ایپلس۔
لیکن مزید اس کو اگر ڈیکلریٹو میں آپ نے یا افرمیٹو میں تھوڑا سا فرق کرنا ہو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی پریفر ایپلس اوور گریپس. تو تھوڑا سا یہ مزید بہتر ہو گیا کہ میں ایپلس کو یعنی سیبوں کو انگوروں پر پریفر کرتا ہوں, فوقیت دیتا ہوں. تو یہ ہے پازیٹیو, یہ بھی پازیٹیو ہی ہے, لیکن یہ خاصی حد تک جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیکلیریٹو سینٹینس ہو گیا, اعلانیہ جملہ, یعنی میں اپنے بارے میں کچھ چیز ڈکلیئر کر رہا ہوں, کنفرم کر رہا ہوں. تو یہ سارے سینٹینس کی ٹائپس ایک ہی ہے, یعنی کہ یہ سب پازیٹیو سینٹینسز ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ جی ہز فادر نیم از شکیل. اب میں ایک بندے کے والد صاحب کا نام بتا رہا ہوں آپ کو, جیسے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا نام شاید طاہر ہے, میں کہتا ہوں نہیں, ہز فادر نیم از شکیل, اس کے والد کا نام شکیل ہے. تو یہ بھی, اب یہ جو سینٹینس ہے یہ بھی پازیٹیو کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے, لیکن اس کو بھی آپ ڈیکلیریٹو سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں, افرمیٹو بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ میں کسی کے بارے میں کوئی چیز ڈکلیئر کر رہا ہوں, کوئی چیز میں بتا رہا ہوں کہ جی اس کے والد صاحب کا نام شکیل ہے. تو یہ سینٹینسز جو ہے نا ہمارے, یہ سارے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, آپ کی پازیٹیو, ڈیکلیریٹو, افرمیٹو, کنفرمڈ, وٹ ایور. تو یہ ساروں کا بیسیکلی میں بتا رہا ہوں کہ ورڈز کے تو ظاہر ڈفرینٹ میننگ ہے, لیکن یہ کیٹیگری ایک ہی فال کرتی ہیں اور وہ یہی ہے. اس کے بعد ہم آ جائیں گے جی نیگیٹو سینٹینسز کی طرف. اب ظاہر ہے کہ یہ نام سے ظاہر ہے کہ منفی جملے ہیں. اس میں کسی چیز سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں اعلان برات کرتے ہیں یا منفی کر دیتے ہیں اپنی طرف سے کہ جی یہ نہیں ہے, مطلب آپ کسی چیز کی نہیں کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اٹ واز ناٹ می, میں وہ نہیں تھا. مطلب کسی بھی حوالے سے آپ کوئی بات کریں, یہ تو ایک بڑا کامن سا جملہ ہے. جیسے کوئی کہتا ہے کہ جی اچھا آج میں نے آپ کو نا فلاں شاپنگ مال میں دیکھا تھا, تو میں کہوں گا اٹ واز ناٹ می, میں وہ نہیں تھا, میں گیا ہی نہیں. آئی ڈڈ ناٹ گو دیئر, میں وہاں گیا ہی نہیں. آئی ڈڈ ناٹ گو دیئر, میں وہاں نہیں گیا. ہی از ناٹ مائی اسٹوڈنٹ, وہ میرا اسٹوڈنٹ نہیں ہے, میرا شاگرد نہیں ہے. یعنی تمام جملے جس میں ناٹ آ جاتا ہے یا کسی چیز سے ہم اپنے آپ سے مطلب اپنی طرف سے اس کو ہم نیگیٹو کر دیتے ہیں, ہم اس سے مطلب کوئی پازیٹیو جملہ نہیں ہوتا اس کا. یعنی یوں کہہ لیں کہ پازیٹیو کا جو اپوزٹ ہے یا اس سے متضاد جو ہے وہ نیگیٹو جملہ کہلاتا ہے. ہی از ناٹ مائی اسٹوڈنٹ, یا آئی ڈو ناٹ لائک مینگوز, مجھے آم نہیں پسند, لیٹ سپوز. سو کوئی بھی چیز جس میں آپ مطلب مائنس کر دیں, منفی کر دیں, تو نہیں والے جتنے بھی جملے ہیں وہ سارے جو ہے وہ نیگیٹو کہلائیں گے. اچھا, اب یہ پازیٹیو نیگیٹو تو چلے ہو گئے. اب ہم بات کریں گے امپیریٹیو کی طرف. امپیریٹیو کیا ہے؟ دیکھیں امپیریٹیو میں بھی نا ایک پہلے میں ایک تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں, جو اکثر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کلاسز میں شاید ہمیں کئی دفعہ غلط بھی پڑھا دیا جاتا ہے, کیونکہ میں بچوں کو بہت زیادہ آبزرو کرتا ہوں اس حوالے سے. امپیریٹیو کا ویسے مطلب جو ہے نا امپیریٹیو کا وہ تو ہے حکمیہ جملے, کچھ کسی چیز کا آرڈر دے دینا, آرڈر پاس کر دینا, حکم دے دینا. لیکن امپیریٹیو کے لیے بنیادی طور پہ یاد رکھیے گا جب سینٹینسز میں ہم آتے ہیں نا تو اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ آرڈر بھی ہے اینڈ ریکویسٹ بھی ہے, یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں, یعنی کہ بوتھ گوز. آپ یوں کہہ لیں کہ امپیریٹیو میں آرڈر بھی چل رہا ہے, ریکویسٹ بھی چل رہی ہے. اب آپ کہیں گے جی آرڈر اور ریکویسٹ میں تو بہت فرق ہے. جی آرڈر کرنا تو بالکل الگ چیز ہے اور ریکویسٹ کرنا بہت الگ چیز ہے. ریکویسٹ میں تو ہم کسی سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں اور آرڈر میں کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ ریکویسٹ وہ والی ریکویسٹ نہیں ہے. ریکویسٹ جو ہوتی ہے نا یہ ایک مینرزم کا حصہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی کو کہتے ہیں پلیز بی سیٹڈ, جی بیٹھ جائیں برائے مہربانی, تو یہ بیسیکلی امپیریٹیو سینٹینس میں آئے گا, یہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا. یہ ہم اس سے کوئی کسی چیز کے حوالے سے درخواست نہیں کر رہے, کوئی چیز مانگ نہیں رہے, ایکچولی ہم ایک مینرزم میں بات کر رہے ہیں, تو یہ امپیریٹیو ہی ہوگا. اسی طریقے سے برش یور ٹیتھ ڈیلی آفٹر ایچ میل اور وٹ ایور جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں, تو یہ بھی امپیریٹیو ہے. اس میں باقاعدہ آرڈر ہے, اس میں پلیز کا لفظ نہیں یوز ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برش یور ٹیتھ ڈیلی, اس میں کسی قسم کا پلیز کا لفظ نہیں یوز ہوا. یہ بھی امپیریٹیو ہے اور یہ آرڈر میں آ گیا ہے. جیسے ٹیچر کہتا ہے بی کوائٹ, خاموش ہو جائیں,
تو یہ بھی ایک امپیریٹیو سینٹینس ہے. امپیریٹیو بہت سارے ہیں. جیسے ہم یہ کسی کو اس میں تھوڑا نیگیٹو جملہ بھی اب آ جائے گا چونکہ ہم امپیریٹیو کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جی ڈو ناٹ کراس یور لمٹس, اپنی لمٹس کراس نہ کریں, حد سے نہ تجاوز کریں. تو مطلب ہے کہ ہم کسی کو کوئی حکم دے رہے ہیں, کوئی آرڈر دے رہے ہیں, ڈو ناٹ کراس یور لمٹس. یہ کوئی نیگیٹو جملہ نہیں ہے, بیسیکلی یہ امپیریٹیو میں ہی آئے گا. ہم اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہ کریں. یا اسی طریقے سے ڈو ناٹ گو آؤٹ سائڈ ان کرفیو. اکثر کرفیو لگا ہوتا ہے جس میں دفعہ 144 ہوتی ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈو ناٹ گو آؤٹ سائڈ ان کرفیو, آپ نے باہر نہیں جانا. تو یہ بھی ایک امپیریٹیو جملے کی قسم ہے کہ ہم کسی کو مطلب ہے دے رہے ہیں. امپیریٹیو دو طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک نیگیٹو, پازیٹیو. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہو گئے امپیریٹیو, یعنی اس میں ہم کسی کو منع کر رہے ہیں کسی کام سے, ٹھیک ہے. اور جس میں کسی چیز کی ترغیب دے رہے ہیں, جیسے میں کہہ رہا ہوں برش یور ٹیتھ ڈیلی, یہ پازیٹیو ہے. تو یہ تو ایک کیٹیگری ان کی یہ بھی بن گئی, مطلب امپیریٹیو کی. سیکنڈلی میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ امپیریٹیو جو ہے نا وہ صرف آرڈر نہیں ہے, صرف حکمیہ نہیں ہے, بلکہ اس میں ایک ریکویسٹ کا مینر بھی آتا ہے. لیکن وہ والی ریکویسٹ نہیں ہوتی. ریکویسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک مینرزم ہے جس میں ہم ایک باقاعدہ ایک اچھے کرٹیسیس بیہیویئر کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ جناب پلیز بی سیٹڈ, یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں پلیز ہینڈ می اوور دس بک, پلیز یہ برائے مہربانی یہ کتاب مجھے دے دیں. تو یہ مینرزم کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا یہ اس میں ہم ریکویسٹ والا لے آتے ہیں, یعنی کہ ریکویسٹ بھی آتا ہے, آرڈر بھی آتا ہے امپیریٹیو میں. امپیریٹیو حکمیہ جملوں کو کہتے ہیں اگر اردو میں اس کی تشریح کی جائے. اینڈ دے آر بوتھ ٹائپس, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. پازیٹیو میں آپ کسی چیز کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں, کسی کام کا حکم دے رہے ہوتے ہیں, کسی چیز کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں. جیسے یو میں گو, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم یہاں پر یہ کر سکتے ہیں یو میں گو ناؤ, آپ جا سکتے ہیں. یا یس پلیز کم ان, جیسے کوئی کہتا ہے کہ مے آئی کم ان کلاس روم میں, یہ آپ کو پتہ ہے ڈیکورم ہوتا ہے, تو اس کے جواب میں جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یس پلیز کم ان. تو یہ سب جو ہے نا یہ امپیریٹیو ہے, یہ پازیٹیو کے زمرے میں آ جاتا ہے. آپ کسی کو الاؤ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ پازیٹیو میں ہے. یا اگر کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں آئی ایم بزی یو کانٹ کم, تو وہ پھر آپ کا ظاہر ہے اس میں نیگیٹو میں آ جائے گا. تو یہ امپیریٹیو جملے ہیں جی. اب لاسٹ کیٹیگری میں چلتے ہیں اپنے سینٹینسز کی, اب وہ ہے انٹروگیٹو یا انٹیروگیٹو. اب یہ ظاہر ہے کہ سوالیہ جملے ہیں, ان کے ساتھ ہر جملے کے اینڈ پر آپ کو یہ کوشچن مارک آپ کو لگانا ہوتا ہے, اور یہ اکثر بچے نہیں لگاتے. مطلب یہ بھی میں ایک چیز کی طرف جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ لازمی کروں گا اپنے اس لیکچر میں, کیونکہ یہ ہمارے ٹیچرز بھی کئی بار اس میں قصوروار ثابت ہوتے ہیں کہ وہ بلائنڈ ٹکنگ کر دیتے ہیں, بلائنڈ چیکنگ. اور بچے اکثر انٹروگیٹو جملے لکھ کر لیکن ان کے اینڈ کے اوپر فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. یاد رکھیے گا انٹیروگیٹو جملوں کے اینڈ پر یا سینٹینسز کے اینڈ پر فل سٹاپ نہیں لگتا, بلکہ سائن آف انٹیروگیشن لگتا ہے, یعنی کہ سوالیہ نشان. مثال کے طور پہ ہو از ہی, یہاں پر یہ لگے گا, یہاں پر یہ نہیں آپ نے لگانا, یا یوں بھی نہیں کرنا کیونکہ فل سٹاپ کا کام نہیں ہے, یہاں پر یہ لگے گا. اور کوشچن مارک لازمی لگانا ہے, یعنی سائن آف انٹروگیشن. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. واٹ از ہی ٹو یو, آپ کا کیا لگتا ہے. اس طرح بہت سارے جملے ہیں. انٹیروگیٹو میں ظاہر تمام سوالیہ جملے آتے ہیں جس میں آپ کو انٹیروگیشن کر رہے ہوتے ہیں, کچھ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, کسی کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں, کسی بات کے حوالے سے کوئی ظاہر ہے کوئی کیوری ہوتی ہے آپ کی, تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز. خیر یہ بڑی آسان سی کیٹیگری ہے, آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. بس اس حوالے سے ایک چھوٹی سی غلطی کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے کہ ہمیشہ ان جملوں کے آخر میں سائن آف انٹروگیشن لگانا ہوتا ہے, جو اکثر اسٹوڈنٹس نہیں لگاتے, اور فل سٹاپ نہیں لگانا ہوتا. سو جناب یہ ہماری آج کی کلاس تھی جناب, جس میں ہم نے سینٹینس کی ٹائپس کی. پازیٹیو جن کو ڈیکلیریٹو بھی کہہ سکتے ہیں, افرمیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں, کنفرمیٹیو یا کنفرم جملے بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب ہم نے نیگیٹو جملے کیے جو کہ منفی ہوتے ہیں, جس کے اندر کسی بھی جملے کے اندر کسی بھی معاملے سے اعلان برات کر دیا جاتا ہے. جیسے جی آئی واز ناٹ, اٹ واز ناٹ می, آئی واز ناٹ دیئر, آئی ڈونٹ لائک مینگوز, واٹ ایور, ہی از ناٹ مائی اسٹوڈنٹ, اور جو بھی آپ کہنا چاہیں. اسی طرح امپیریٹیو ہیں, امپیریٹیو جو ہوتے ہیں نا وہ آرڈر اور ریکویسٹ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, اور یہ نیگیٹو پازیٹیو دونوں ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ انٹروگیٹو ہے. اب اس پورے لیکچر میں کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو, کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.